اس ٹائم آغا خان یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 221 نیورو سائنٹسٹ ہیں 2001 میں، جس طرح انہوں نے نیورو سائنس میں کیا تھا. تو یہ ایک عالم اسلام میں بھی انقلاب ہوتا اور پاکستان میں بھی ایک انقلاب ہوتا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا قصور یہ تھا کہ وہ عالم اسلام کو آگے لے کے جانا چاہتی تھی. ایک ہمارا ٹرینڈ رہا ہے کہ پاکستان سے جس نے وفا کی ہے جس نے پاکستان سے وفا کی ہے، آپ اس کا انجام دیکھ لیں. آپ ہسٹری پہلے تاریخ جو ہوتی ہے وہ ایک خود بہت بڑی گواہ ہوتی ہے. وہ پاکستان سے ابڈکٹ ہو کے تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ان کا ٹرائل ہو، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور بھول گئے ہیں. وہ جتنے بھی خلیفہ گزرے ان کے دور بھول گئے ہیں. اب تک ہوتی ڈاکٹر عافیہ صدیقی تو جینیٹکس میں، اور جتنا ان کا تجربہ تھا اور جیسے انہوں نے ڈگری لی برینڈیز سے، وہ انہوں نے ایک نقشہ بدل دینا تھا پاکستان کو. انہوں نے پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جانا تھا. السلام علیکم ناظرین، اسپائی نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیل سید. ناظرین، آج میرے جو پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے پاکستان کی قابل اور محنتی بیٹی جنہیں بنا غلطی جن کو بنا جو کسی بھی جرم کے سزا دی گئی، اور ان کو کم بھی نہیں، 1-2 سال کی بھی نہیں، 86 بالکل 86 سال کی سزا دی گئی بنا کسی بھی جرم کے، بنا کسی غلطی کے. تو بالکل جی، آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا میں کن کے بارے میں اپنے پروگرام میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. میں بات کرنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے. اس میں بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ جو پروگرام میں موجود ہیں وہ ہیں جو وکالت کا ایک بہت ہی ابھرتا ہوا نام ہے، بہت اہم ہے. وہ انہوں نے بہت سارے ایسے پروگرام بھی کیے ہیں. آج کل ان کا ایک چاچا جی والا پروگرام بھی کافی وائرل ہوا. آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا میں کن کے بارے میں بات کر رہی ہوں. جی میں بالکل بات کر رہی ہوں عمار عامر سے. ہمارے ساتھ بات کریں گے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے کہ ان کو کیوں سزا دی گئی اور کس لیے ان کو بنا مقصد اتنی لمبی سزا دی گئی. چلیں آپ جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ جی بہت شکریہ میم، آپ اللہ کا بڑا کرم احسان ہے. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. اچھا، میرا یہ سوال ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں ان کو کس چیز کی سزا دی گئی؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں تھوڑا دیکھنے والوں کو بتاتا جاؤں. پہلے میں آپ کے اس چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے لاکھوں لوگوں تک یا کروڑوں لوگوں تک یہ ہماری بات پہنچے گی، اور اس بات کو لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے اور اس کو شیئر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ہیں کون اور انہیں سزا کس جرم کی ملی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیسکلی ایک نیورو سائنٹسٹ 2001 میں برینڈیز یونیورسٹی میساچوسٹس سے انہوں نے نیورو سائنس میں ڈگری لی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے، کیونکہ یہ جو پروفیشن ہے یہ ایک بڑا ہائیلی ڈیمانڈ پروفیشن ہے. اس ٹائم آغا خان یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 221 نیورو سائنٹسٹ ہیں پورے پاکستان میں، یعنی کہ ایک نیورو سائنٹسٹ 1.5 ملین پیپل پہ. تھیمز گروپ آف آرٹیکل کے مطابق انڈیا میں اس ٹائم 3700 نیورو سائنٹسٹ ہیں اور پاکستان میں 221. امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں 2023 میں 10,000 نیورو سائنٹسٹ تھے اپروکسیمیٹلی. تو پاکستان گنتی میں ابھی بہت پیچھے ہے. اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی باہر ہوتی اور 2001 میں جس طرح انہوں نے نیورو سائنس میں کیا تھا تو یہ ایک عالم اسلام میں بھی انقلاب ہوتا اور پاکستان میں بھی ایک انقلاب ہوتا. نیورو سائنس یہ بیسکلی ایک اسٹڈی ہے جینیٹکس کی، کہ کیسے انسان کے جینیٹکس ایوالو ہوتے ہیں ٹائملی. یہ اس کی ایک اسٹڈی ہے. وہ چاہتی تھیں کہ ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے جو بزرگ تھے جنہوں نے اسلام کو اتنا غلبہ دیا، اسلام کو اتنی طاقت دی، وہ جو کر پائے وہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے. وہ بیسکلی اسلام میں بھی بہت ان تھی. وہ اب کے مسلمانوں کو ایک عروج پہ لے کے جانا چاہتی تھیں، اور جب مسلمانوں کو عروج پہ جانے کی بات آئے تو کئی ایسی طاقتیں ہیں جو اسلام کو عروج پہ دیکھنا نہیں چاہتی. اسلام کو گرانے کے لیے وہ آگے ہی نظر آتی ہیں. بالکل ایسے ہی. جی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا قصور یہ تھا کہ وہ عالم اسلام کو آگے لے کے جانا چاہتی تھیں. وہ دیکھیں، آپ بدر کا لڑائی دیکھیں،
313 صحابہ 313 صحابہ 1000 قریشیوں پہ بھاری. وہ اس بات پہ ریسرچ کر رہی تھی کہ اس ٹائم کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت کیوں دی. ان کے جینیٹکس، ہمارے ایویلیویشن، برین چینجز، وہ اس چیز پہ ریسرچ کر رہی تھی. وہ عالم اسلام کو عالم اسلام کے لیے ایک ابھرتا ہوا ستارہ تھی، پاکستان کے لیے ایک ابھرتا ہوا ستارہ تھی. تو جب بھی کوئی ایسا بندہ جو عالم اسلام کی بات کرے، وہ یورپ اور باہر کی طاقتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو ان کو سزا یہ ملی کہ انہوں نے پاکستان سے وفا کی، اور انہیں سزا بھی پاکستان سے وفا کی ہی ملی. صحیح. اچھا، یہ تو ہو گیا ان کا تعارف. اب یہ بتائیں کہ اس سزا جو ان کو ملی وہ کیوں دی گئی ان کو؟ حالانکہ اگر ہوتی ہے تو 1-2 سال کی، 5 سال کی، 10 سال کی، اتنی لمبی سزا کیوں؟ 86 برس، 86 ایئر. دیکھیں جی، یہ 86 سال کی جو کنویکشن ہے، کارسویل میں انہیں رکھا گیا ہے. میڈیکل ایک وہ ریسرچ سینٹر ہے، ٹھیک ہے. اب وہاں پہ کارسویل میں انہیں رکھنے کا مقصد ایک میڈیکل سینٹر میں ان کے دماغ پہ سرچ کرنا، ان کے دماغ میں سرچ کرنا کہ یہ کیسے اتنی آگے نکل گئی، یہ کیا کرنا چاہتی تھی، یہ اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتی تھی، یہ کس طرف لے کے جا رہی تھی معاملہ. تو وہ اس بات پہ دیکھیں جی، اگر رکھنا ہوتا تو انہیں اور بھی کوئی پریزنس تھے، ٹھیک ہے. ایک سٹیزن آف پاکستان ہو، اسے پاکستان سے ایبڈکٹ کر لیا جائے، ایبڈکٹ کر کے پتہ لگے کہ جی بعد میں کچھ سالوں بعد کہ وہ یو ایس اے پہنچ گئی ہیں افغانستان سے ہوتے ہوئے، اور یو ایس اے میں ان کا 86 ایئرس کی انہیں کنوکشن ہو جاتی ہے، اور ایک ایسی جگہ رکھا جاتا ہے جہاں پہ وہ برین سٹڈی اور وہ سارا ریسرچ ان پہ کی جا رہی ہے کہ وہ ان میں وہ ایسی ایک بات تھی، وہ کچھ ٹیلنٹڈ زیادہ تھیں، کچھ اسلام کی طرف ان کا جھکاؤ بہت زیادہ تھا. تو وہ نقشہ بدلنا چاہتی تھیں، عالم اسلام کا ایک اور پاکستان کا ایک نقشہ بدلنا چاہتی تھیں. اچھا، میں پوچھنا چاہوں گی کہ ایسے کون سے لوگ تھے جو افغانستان سے ان کو اٹھا کے یو ایس سے لے گئے، وہاں پہ ان کو قید کر لیا؟ یہ کس طرح ممکن ہو گیا کہ پاکستان کی حکومت کو اپنی جو بیٹی ہے، جو بہن ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، وہ افغانستان سے یو ایس سے چلی گئی، اور بعد میں لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلا کہ ان کو بنا غلطی کے صرف اس وجہ سے سزا دی گئی کہ وہ اسلام کو پھیلانا چاہ رہی تھی، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہ رہی بیسک کیا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، جب بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑے بڑے اچھے لوگ بھی دیے ہیں، ٹھیک ہے. جب بھی ایک ہمارا نا ٹرینڈ رہا ہے کہ پاکستان سے جس نے وفا کی ہے نا، جس نے پاکستان سے وفا کی ہے، آپ اس کا انجام دیکھ لیں. آپ ہسٹری پہلے، تاریخ جو ہوتی ہے نا، وہ ایک خود بہت بڑی گواہ ہوتی ہے. تاریخ، ہسٹری جو ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ یاد رکھتی ہے ہر چیز کو. دیکھیں جی، یہ لا اینڈ آرڈر پہ اور عدالتوں پہ اور اداروں پہ اور سب پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ کیسے ایک پاکستان کی بیٹی اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان سے ابڈکٹ ہو کے افغانستان چلی گئی، افغانستان سے امریکہ چلی گئی. کسی بھی ملک میں آپ، کسی بھی کنٹری میں آپ رہتے ہو نا، تو اس کنٹری کی ویلیو اس بات سے بڑھتی ہے کہ اس کے سٹیزنز کتنے سیکیور ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت. آئین پاکستان نے انہیں کتنا تحفظ دیا ہوا ہے، آئین پاکستان نے انہیں کتنی رائٹس دی ہوئی ہیں، وہ ملک ترقی کرتا ہے. جس ملک میں اتنی بڑی نیورو سائنٹسٹ، 212 نیورو سائنٹسٹ ہوں آپ کے پاس پاکستان میں، اور آپ کی ایک نیورو سائنٹسٹ اس ٹائم کی، جب 2001 میں پتہ نہیں کتنے نیورو سائنٹسٹ تھے بھی کہ نہیں تھے، کہ یہ واحد تھیں، وہ پاکستان سے ابڈکٹ ہو کے تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ان کا ٹرائل ہو. تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے اداروں پہ اور لا پہ اور لا اینڈ آرڈر پہ اور حکومت پہ، ٹھیک ہے. یہ ہمیں اس چیز پہ اب آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. کیوں اتنی دیر حکومت نے آواز نہیں اٹھائی، یا ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے ان کے بارے میں کوئی ابھی تک سٹیپ کیوں نہیں لیا؟ اتنی خاموش کیوں ہیں حکومتیں؟ کافی حکومتیں آئی ہیں، چلی گئی ہیں، لیکن کسی نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں نہیں سوچا، کیوں؟ دیکھیں جی، جو حکومتیں ہوتی ہیں نا، ان کے اپنے پولیٹیکل ایجنڈے ہوتے ہیں، ان کے اپنے پولیٹیکل مفاد ہوتے ہیں. یہ اپنے پولیٹیکل ویلفیئر میں، یہ اپنے فیوچر کو دیکھ کے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. ہم نے یورپ سے ایڈ بھی لینی ہے، ہم نے یورپ سے پیسے بھی لینے ہیں، ہم نے جا کے فنڈ بھی مانگنے ہیں.
تو پھر یہ سب چیزیں تو نہیں ملیں گی نا جب ہم جا کے تو حق کی بات کریں گے. یہ جو اب اصل میں ہم وہ خلافت کے دور بھول گئے ہیں, وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور بھول گئے ہیں, وہ جتنے بھی خلیفہ گزرے ان کے دور بھول گئے ہیں کہ کیسے عدل اور انصاف ہوتا تھا. اب عدل اور انصاف میں جو کمی آئی ہے نا, وہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ جو حکمران ہے وہ اس کو پراپر جو ہے نا طریقے سے لا اینڈ آرڈر کو لے کے چل نہیں رہے, اپنے پولیٹیکل مفاد میں اور اپنے پولیٹیکل کریئرز کے پیچھے جو ہے نا وہ بھاگ رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ عوام کے ویلفیئر کے کام کیا ہے. میں عوام کی ویلفیئر کے لیے اگر وہ اب تک ہوتی ڈاکٹر عافیہ صدیقی تو جینیٹکس میں اور جتنا ان کا تجربہ تھا اور جیسے انہوں نے ڈگری لی برینڈیز سے, وہ انہوں نے ایک نقشہ بدل دینا تھا پاکستان کو. انہوں نے پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جانا تھا. انہوں نے کام تو پاکستان کے لیے کرنا تھا نا, پری وہ جہاں مرضی, لیکن انہوں نے آئی تو پاکستان ہی نا اپنے ملک کی, اور اب ڈکٹ بھی اپنے ملک سے ہوئی. دیکھیں جی, ملک سے اسلام سے وہ ایک وفا کرنے کے سلسلے میں تھیں. وہ چاہتی تھیں کہ ایک ایسی میں اس بات پہ وہ ریسرچ کر رہی تھی کہ ہم اپنے بزرگوں کی طرح, ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اسلام کو غلبہ دیا, اسلام کو ایک پہچان دی, اور ان جیسے ہم نڈر کیوں نہیں ہیں, ہم ڈر کیوں جاتے ہیں, ہم رک کیوں جاتے ہیں, ہم ابھرتے کیوں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو ریسرچ تھی نا اس نے آنے والے وقت کا نقشہ بدل دینا تھا, اس نے عالم اسلام کو بہت طاقت دینی تھی. تو جو سازش اور جو معاملات ہوئے وہ اس لیے ہوئے کہ عالم اسلام, یہ اصل میں 86 ایئر سے وہ پریزن میں نہیں ہے, 86 ایئرس سے پاکستان کی غیرت اور مسلمانوں کی غیرت 86 ایئرس کے لیے پریزن ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ ڈر چکا تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے؟ حالانکہ ہمارے پاس اور بھی سائنٹسٹ ہیں, تو کیا وہ اتنا ڈر چکا تھا ہماری ایک بچی سے, ایک قابل بیٹی سے, کہ وہ ان کو یہاں سے انہوں نے لے کے گئے ہیں؟ اب وہ کس طرح لے کے گئے ہیں یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا, اس کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن میری بڑا ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ایک پاکستانی شہری کو, عام سا ایک بندہ ہوتا ہے, اگر وہ چند سیکنڈ کے لیے کہیں چلے جائے تو فیملی کو فکر ہونے لگ جاتی ہے. وہ تو پھر قوم کی بیٹی تھی, تو کسی بھی حکومت کو فکر کیوں نہیں ہے؟ عالم اسلام نے بھی ابھی تک کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا اٹھانے چاہیے سٹیپ عالم اسلام کو بھی؟ دیکھیں جی, پہلے میں آپ کے وہ ڈر والے سوال کا, جو انسان کی میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی تھی, ہسٹری ہوتی ہے نا, وہ جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے. جو آپ دیکھ لیں, میں نے آپ کو بھی بدر کی بات کی کہ 313 صحابہ نے کیسے 1000 قریش کو جو ہے دھول چٹا دی. تو آپ کی جو ہسٹری ہے نا عالم اسلام کی, اب پورا یورپ اس ہسٹری سے ڈرتا ہے کہ کہیں پھر عالم اسلام ایک نہ ہو جائے, ایک آواز نہ ہو جائے, کہیں پھر سے یہ ایک جگہ ہو کے بیٹھ نہ جائیں, ایک جٹ نہ ہو جائیں. کیونکہ عالم اسلام کو جب غلبہ آیا تو کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ عالم اسلام کی ہوا کی طرف دیکھ جائے. تو ابھی بھی یہ جو کوشش ہوتی ہے, جو سارے معاملات ہوتے ہیں, اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی کام جو اسلام کے ویلفیئر کے لیے ہو, جو بندے اسلام کے ویلفیئر کے لیے بات کرتے ہیں وہ بات نہ کریں. ابھی ہمیں ضرورت ہے کوئی ایسا لیڈر جو عالم اسلام کے لیے آواز اٹھائے, جو قرآن اور سنت اور حدیث کی روشنی میں کام کرے. کوئی ایسا لیڈر جو مذہبی لیڈر ہو اور اپنی عزت اور غیرت کے لیے سب کچھ کرنا جانتا ہو. ہمیں کوئی ایسا لیڈر نہیں چاہیے جو یورپ کے نقش قدم پہ چل رہا اور یورپ کے معاملات یہاں پہ پاکستان میں پروموٹ ہوں. اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ کہ ہمیں, میری حکومت سے بھی یہی اپیل ہے کہ اس معاملے کو, کیونکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سٹیزن آف پاکستان تھیں اور وہ ابڈکٹ بھی پاکستان سے ہوئی, تو یہ لینڈ ڈسپیوٹ ہو گئی. وہ بعد میں ٹرائل ہوتا ہے ان کا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں. اب معاملہ ہماری اسٹیٹ اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے بیچ میں ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمیں اس معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اٹھانا چاہیے, ICJ میں لے کے جانا چاہیے, اور ہمارے پاس ایسے قابل وکلا موجود ہیں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا اس میں کتنا قصور ہے, اور ان کو اصل میں سزا کس لیے دی گئی. ان کو سزا عالم اسلام سے وفا کی اور پاکستان سے وفا کی دی گئی. تو میری حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے اور درخواست ہے کہ اس معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں. بہت شکریہ.
جی ناظرین آپ نے سنا عمار کی جو گفتگو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس بہت سارے وکالت کے بہت بڑا نام ہے، ججز ہیں، وکلا ہیں جو اس کیس کو اچھی طرح ہینڈل کر سکتے ہیں، لیکن ہماری حکومت ابھی کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے جو عالم اسلام کی بیٹی کے بارے میں سوچ سکے اور یہ کیس کو انٹرنیشنل طور پر چلائے اور اپنی بیٹی کو واپس لے کے آئے باحفاظت۔ تو میری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ اتنی لمبی سزا کسی کی بھی نہیں ہوتی، اگر سزا ہوتی ہے تو صرف 1 سال 2 سال کی، اور بنا کسی جرم کے اور غلطی کے اگر سزا دی جائے تو یہ بہت بڑا اس میں بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ جی ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔